السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا پارہ ہے سیقول، اور دوسرے پارے کی ابتدا جو ہے وہ تحویل قبلہ کے ذکر سے ہے۔ تو اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حسی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد دیکھیں، ایک طرف تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد الزامات اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود بڑے پیش تھے، بظاہر بڑے تعجب سے، لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے ساری سمتیں خواہ وہ مشرق ہوں یا مغرب ہوں اللہ ہی کی ہیں۔ یعنی حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ خالصتاً کس کا؟ توحید کا درس دیتے ہیں۔ اب تحویل قبلہ کی تبدیلی جب تبدیلی ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 16-17 مہینے جو ہے وہ 16 ماہ کہیں 17 مہینے بھی آتا ہے، تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک عمل فرماتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تبدیلی کا حکم جو ہے وہ آیت نمبر 144 میں ملے گا۔ تو آیت نے کیا بتایا؟ آیت نے بتایا کہ تمام کی تمام سمتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ قبلے سے منہ پھیرنے پر جب آمادہ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان، تو جب کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا، سوال کرنا شروع کیا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ کتنی پیاری بات، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر، امتوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اللہ، کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے ہمیں فرما دی کہ ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکامات رکھے گئے ہیں جو قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت بھی اس آیت میں بیان فرمائی۔ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کے ایک حدیث میں بیان ہوئی کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کسی میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے۔ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی اس بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امت کی بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے معنی بھی بیان کیے کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، یعنی یہ امت جو ہے دوسری امت پر گواہ ہوگی، اور رسول اللہ ہم پر گواہ ہوں گے، تم پر گواہ بنیں گے۔ تو کتنی پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو سب سے پہلے تو انسان بنایا، اور اس کے بعد انسان بنانے کے بعد جو اس سے بھی بڑا اللہ نے احسان فرمایا ہم پر، وہ یہ تھا کہ ہمیں امت محمدیہ کا حصہ بنا دیا۔ تو سارا جہان اللہ کی ملکیت ہے،
کسی بھی جوہد کو دوسری جوہد پر کسی بھی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ ہی کوئی جوہد خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہٰذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں، اور اصل اہمیت کسی جوہد کی طرف توجہ کی نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ ان آیات کا مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تو تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے۔ شاید اللہ کا فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل میں ہی ہو، شاید اسی مناسبت سے اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرما دیا جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی ہے۔ پھر مستقل قبلے کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہدایت کے لیے عظیم شان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ پھر تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد اور اعمال اور معاملات اور اخلاق سب کا رخ، صحیح رخ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینا نیکی نہیں، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے، بلکہ حقیقی نیکی کیا ہے؟